بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم ایک نیو ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جو کہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس سے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت سے دی ہے۔ ایک درخت جو فروٹی درخت ہوتا ہے نا، پھلوں والا درخت۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ درخت کیسے بنتا ہے، ایک اتنا بڑا درخت جو ہے وہ ایک بیج سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ جو کہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان اور اس درخت کی مثال کیسے سیم اللہ تعالیٰ نے کہہ دی۔ اب ہمارا اب جیسے درخت ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ایک بیج کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو زمین پہ رکھنے کے لیے، ڈالنے کے لیے زمین کو سب سے پہلے پھر نرم کرنا پڑتا ہے نا، اور اس میں بیج ڈالنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو دل ہے یہ ایک زمین کہہ لیں آپ، ہمارے دل کی زمین پہ بیج لگتا ہے، اور اس بیج کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس بیج کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بیج سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ وہ بیج تب ڈلتا ہے ہمارے دل میں جب ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک کسان جب زمین پر بیج ڈالتا ہے تو وہ کس یقین سے ڈالتا ہے؟ اسی یقین سے ڈالتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کومپل نکالیں گے، درخت بنے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ پر یقین آتا ہے، تب ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا بیج ڈلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا پروسیس ہے؟ اب دیکھیں کہ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کا بیج ڈل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سٹارٹنگ میں اب آپ خود کو امیجن کریں، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی معرفت کا بیج ڈل گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا دل کرے گا میں اللہ کی باتیں مانوں، نیکیاں کروں، چھوٹی بڑی جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں کریں آپ۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ کے دل میں آپ کی یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایمان کی پہلی سٹیج ہوتی ہے آپ کے اندر ایمان آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے دل میں بیج بھی لگ گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو شو آف نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ جیسے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم سٹارٹنگ میں ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بہت ساری طرف سے مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے، اس کی معرفت حاصل کی ہے، تو کیا ہوگا کہ ہم سے نیکیاں ہوں گی، ہم چھوٹے بڑے برے گناہوں سے بچیں گے۔ جیسے اگزامپل، اگر ایک لڑکی ایمان اس کے دل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان آتی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ کرے گی کہ خود کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلائے گی، اور سب سے پہلے دیکھا جائے تو وہ خود کو ڈھانپے گی، پردے کی طرف آئے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ تو سٹارٹنگ ہوتی ہے، تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جو سٹارٹ والا انسان ہوتا ہے نا، وہ اس مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا کہ اس کو آپ سٹارٹنگ میں چھپائیں۔ اگر آپ نمازوں کی طرف آ رہے ہیں تو فرسٹلی پہلے دنوں میں اس کو شو آف مت کریں۔ اگر جیسے سائیڈ پہ ہو کے نماز پڑھ لی، ایک روم میں جا کر نماز پڑھ لی، اور کسی کو شو آف مت کریں کہ میں نے اب نمازیں شروع کر لی ہیں، میں نے اس طرح کر لینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے، اب جیسے ہمارے دل میں بیج لگ گیا، اوکے، اب ہماری کوشش ہوتی ہے نا، جب ہمیں پوٹینشل پیدا ہو جاتی ہے، ہم برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو ہمارا کیا دل کرتا ہے؟ اب ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کہ جب بیج لگ جاتا ہے تو اس سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ کومپل نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ہم اپنے ایمان پہ اس کو دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اظہار کیسے آتا ہے؟ عبادات سے۔ ہماری عبادات پھر ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہم میں اتنی پوٹینشل آ جاتی ہے کہ ہم عبادات جہاں کہیں بھی ہوں، ہم شادی پہ ہیں، کسی کے گھر پہ ہیں، تو ہم اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہم کہیں پر بھی ہیں، ہم اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں ہٹا سکتے۔ مطلب ہم میں اتنی برداشت کرنے کی، دوسروں کی باتیں، دوسروں کی تنقید برداشت کرنے کی ہمت اتنی آ جاتی ہے کہ اب ہم اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ میں جب آپ اپنے دل میں بیج ڈالیں تب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں مضبوطی آئے، ٹھیک ہے؟ اسٹارٹنگ میں یہ نہیں کہ کیونکہ بیج میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اب جیسے اگر آپ کہیں کہ میں نے سیب کا بیج ڈالا لیکن نکلے کوئی اور فروٹ، تو ایسا تو نہیں نا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ میں بھی مطلب ہر انسان کے ایمان میں فرق ہوتا ہے، کوئی اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، کوئی تھوڑا کمزور ہوتا ہے، کوئی تھوڑی سی مخالفت پہ ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد جب کومپل نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک کوٹیشن ہے نا کہ اف یو ہیو پوٹینشیل دین یو ایکسپریس یور ایمان، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میں پوٹینشیل ہے تو آپ اپنے ایمان کا اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ اب ایک چھوٹی سی چیز سمجھنے والی ہے کہ جیسے ایک پودا ہم لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا اس کے لیے بھی ہمیں ماحول اچھا رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بھی ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ جیسے اگر ہم نے بیج ڈالا ہے اس پودے کے لیے، پودے کی مٹی کے علاوہ جو اس کا ماحول ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ مٹی اچھی ہے، بیج اچھا ہے تو اس کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کو آکسیجن ملنی چاہیے، اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد یعنی اس کو پانی بھی ملنا چاہیے۔ تو اسی طرح ہمارا بھی ماحول ہم پر بہت افیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا بھی ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ کس طرح کہ ہمارے ارد گرد ہم اچھے گیدرنگ میں بیٹھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، کوشش کیا کریں ان لوگوں میں بیٹھیں جو علم والے ہیں، ٹھیک ہے؟ فضول کی محفلوں میں بیٹھنے سے بہتر ہے آپ کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، تو وہ چیز آپ کو بڑا مضبوط استقامت دیتی ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور ضروری بات کہ جب ہم اس سائڈ پہ آتے ہیں نا، جب ہمارے دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے، ہم اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں، پھر آتی ہے ہماری آزمائش، ٹھیک ہے؟ ہم پر آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر تمہیں یہ گھر مال اور تمہیں اگر تمہیں یہ گھر مال اور اولاد اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے تمہیں عذاب آ جائے۔ تو یہ عذاب کیا ہے؟ آزمائش۔ اگر ہم ایمان کی حالت میں ہیں اور ہم اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن ہم پر جب آزمائش آتی ہے تو اس ٹائم دیکھا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے گھر مال اولاد سے۔ گھر مال اولاد آپ کو پتہ ہے نا فتنہ قرار دیا گیا ہے اس چیز کو، ہماری اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا گیا ہے، ایون ہم اس کو رحمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ رحمت ہے، رحمت اور نعمت ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے لیے وہ فتنہ بن جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح ایمان کا درخت ایمان ہمارا بڑھتا ہے نا، اسی طرح ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور ضروری بات کہ ہم نے ایک درخت بننا ہے انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم نے بیج لگایا اپنے دل میں، ٹھیک ہے؟ دل کی زمین پر بیج لگایا اور ہماری کومپل نکلی۔ انشاءاللہ ہم نے ان دو چیزوں پہ کام کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اللہ کی معرفت سے۔ دیکھیں میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی یہ بتایا کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں نے سارے پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اس میں سارا میں نے کچھ ہنٹس دیے ہیں، کچھ پوائنٹس دیے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ میں پوٹینشیل آئے گی، پھر آپ اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں گے، مطلب کہ آپ نے آپ کومپل ایک نکلے گی پھر، ٹھیک ہے؟ سو اس چیز پہ انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کومپل پہ تو آ کے نہیں نا درخت رک جاتا، اس کے بعد تنا آتا ہے، اس کی برانچز آتی ہیں، پھر پتے آتے ہیں، پھر فروٹس نکلتے ہیں اس کے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اس پر، اور اس پہ بھی کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری مثال دی ہمیں ہم کلمہ طیبہ کی، تو آپ لوگ اس پہ ضرور کام کیجیے گا اپنے اوپر، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے بیل نہیں بننا۔ دیکھیں ایک بیل ہوتی ہے اور ایک درخت ہوتا ہے، ہم نے کیا بننا ہے؟ درخت بننا ہے، اور وہ بھی فروٹس والا۔ انشاءاللہ آپ جب فروٹس تک آئیں گے نا کہ ایک درخت جیسے کومپل ابھی نکلی ہے تو کتنی خوشی ہو رہی ہے نا دل میں، تو ابھی تو ہمارے تنے نکلنے ہیں، برانچز نکلنی ہیں، اور پتے نکلیں گے، پھر فروٹس نکلیں گے۔ تو فروٹس والا تو بہت مزے کا ہے کہ جب فروٹس نکلتے ہیں تو اس کی کیا مثال ریلیٹ کرتی ہے ہمارے ایمان سے۔ اوکے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔